الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، بولے آمین. میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے.
یا الہی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت قرآن کر جاؤں۔ یا الہی تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العالم ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ وحدہ لا شریک، جس نے تجھے اور مجھے کامل مکمل احسن انسان بنایا اور امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر ہستی پر، جن کو رب کائنات نے پوری کائنات کے لیے رشتوں ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا۔ میری نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری روحانی اسلامی اور دینی بہنوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری حاضری اپنی رضا و رحمت کے اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ ان گھر والوں کے لیے باعث سے رحمت اور برکت بنا، اللہ پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنا، اللہ رزق میں وسعت کا سبب بنا، اور اللہ آخرت میں جنت کے اندر ہم سب کو اکٹھا فرما۔ عزیزان، میں نے اللہ رب رحمان کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید 10واں پارہ اور سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر میری اللہ نے بہت ہی اہم پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ہمارے پاس بھی سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے کتاب کے اندر درج کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، اس کے بعد اللہ نے دن اور رات اور سال کی گنتی مقرر کی، تو وہ گنتی کو میرے رب نے 12 ہی رکھا، اور ان 12 مہینوں کے اندر منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے بنا دیے۔ کون سے 4 مہینے؟ اور ہم اس وقت جس مہینے میں جا رہے ہیں محرم الحرام، یہ بھی حرمت والا مہینہ، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ۔ اللہ نے توفیق دی رمضان کے بعد مسلسل 3 مہینے حرمت والے، اور رمضان کے اندر بھی میرے رب نے جو رمضان کی فضیلت کو نازل کیا، اس کے لیے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کیوں ملے رمضان کے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم
متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچے رہو اس مہینے کے اندر۔ تو یہ 4 مہینے بھی حرمت والے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر بھی فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ہی ساتھ ہے۔ یعنی یہ 4 مہینے بھی تقوی کے لیے، رمضان کا مہینہ بھی تقوی کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں ملا، اور یہ مہینے بھی 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ بھی گناہ سے بچنے کے لیے اور تقوی اختیار کرنے کے۔ یہ 4 مہینے ایسے نہیں گزرنے چاہیے جس طرح دوسرے مہینے گزرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر خاص طور پر اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کے اوپر گناہ کر کے ظلم نہیں کرنا، ظلم و زیادتیاں نہیں کرنا۔ لیکن افسوس کے ساتھ انہی مہینوں کے اندر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، سب سے زیادہ گناہ، اور گناہ بھی وہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا جو میرے رب نے ظلم قرار دیا ہے وہ شرک ہے، اور خاص طور پر اس سے بچنا ہے۔ لیکن انہی مہینوں کے اندر سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مہینے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ کب سے بنائے گئے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کے اندر واقعہ کربلا جو پیش آیا ہے، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ، اس واقعے کی وجہ سے محرم کو حرمت ملی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے؟ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 یا 60 سالوں کی تاریخ ملتی ہے کہ میرے نبی کے بعد میں 50 سال بعد یا 60 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ تو دین تو میرے نبی پر مکمل ہو چکا پہلے سے۔ تو واقعہ کربلا کا اس مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزات، دین میرے نبی پر آخری حجت الوداع، میرے نبی نے جو حج کیا حجت الوداع کے موقع پر اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا، قرآن مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں دین میرے نبی پر مکمل ہو گیا۔ اللہ فرماتے جو ہم نے آپ کو شریعت دی، جو ہم نے آپ کو قرآن دیا، آپ کو دین جو عطا کیا، دین اسلام عطا کیا ہے، ہم اس اسلام پر آپ پر راضی ہیں، اسی پر راضی ہیں۔ جب اس دین پر راضی ہے میرا رب تو اپنے پاس سے دین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ واقعہ کربلا کو دین بنا دیا جائے اور اپنے پاس سے دین گھڑنے والا کون ہے؟ بدعت۔ اور اس کے لیے حکم کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت کرنے والا گمراہی کے راستے پر ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کے گڑھے میں لے جائے گی۔ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ اس وقت سے ہیں۔ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، اللہ فرماتے یوم خلق السماوات والارض، یہ 4 مہینے حرمت والے اس وقت سے حرمت والے ہیں جب اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سال کے مہینوں کی گنتی 12 رکھی، ان کے اندر 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنا دیے کہ اس وقت سے کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں،
عیسائی بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ان مہینوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ ذی الحج کا مہینہ اور زکات کا مہینہ اور یہ محرم الحرام اور رجب المرجب، اللہ فرماتے ہیں یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، انہی کے اندر صحیح دین ہے، یعنی یہ مکمل دین پر عمل کے مہینے ہیں۔ نافرمانی اس مہینے کے اندر اللہ نے حرام کر دی ہے، حالانکہ نافرمانی آگے پیچھے بھی حرام ہے، لیکن ان دنوں میں گناہ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کے اوپر ظلم زیادتیاں گناہ کر کے نہ کرو۔ ذی الحج کا مہینہ، آپ کو پتہ ہے 18 ذی الحج کو کیا ہوا تھا؟ میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کا خبر مل جاتی ہے، کیا ہوا تھا؟ 18 ذی الحج حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن کو منانے کے لیے اہل تشیع کیا کرتے ہیں؟ ڈھولکیاں بجاتے ہیں، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور لوگ کھانے بنا کے تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر کھانے آتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بریانی کیوں آئی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ان کے گھر سے مٹھائی آئی ہے، کوئی چیز بانٹی گئی ہے، کیوں آئی ہے، جن کے اندر دوسرے لوگ بھی پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی ریس کرے گا وہ انہیں کے اندر شمار کیا جائے گا۔ بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھا دیکھی کالے کپڑے بنا لیتے ہیں، کہتے محرم آگے سونپ کے دیں، کالا سوٹ پہننا گناہ نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کر کے پہننا وہ حرام ہے۔ کسی قوم کے ساتھ مشابہت کا اختیار کرنا ان کے اندر شمار ہونا ہے۔ تو جو کوئی بھی محرم کے اندر خاص طور پر کالا لباس پہنے یا سفید لباس پہنے، سفید لباس کہاں سے آیا ہے؟ فوتیاں ہو جاتی ہیں، ساری بہنیں سفید کپڑے پہن کے آ جاتی ہیں، کم از کم یہ کہتی ہیں سفید دوپٹہ ہی لے لیتے ہیں، بیوہ کو سفید دوپٹہ دے دیا جاتا ہے، چلو تو سفید کپڑے پا، وہ پہلے اتروا کے اس کو سفید پہنائے جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہندوؤں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے آیا، وہ اپنی بیواؤں کو سفید لباس پہناتے ہیں، ان کے اندر ساری عورتیں سفید لباس پہن لیتی ہیں اور مرد کالے لباس پہن لیتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی یہ کام کرنے شروع کر دیے۔ تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی ریس کرے گا وہ کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ دفن مرے تو مسلمانوں کے گھروں کے اندر مرے، دفن کیے گئے تو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کیے گئے، اور جب اٹھائے گئے تو کہاں سے؟ یہودیوں کے قبرستان سے، عیسائیوں کے قبرستان سے، یا کافروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ جس قوم کی ریس کریں گے کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ عزیزات، اس لیے اس مہینے کے اندر خاص طور پر محرم الحرام میں یہ 10 دن جو پہلے 10 دن ہیں، یہ پہلے 10 دن اہل تشیع کی شیعوں سے دور رہے، ان کے گھروں کے کھانے بدعتی کھانا اور حرام، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم
الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. کون کون سی چیزیں حرام ہیں؟ میتتا مردار، مر جائے حلال بھی، جو ہے جانور مر جائے حرام ہو گیا. والدم خون، جب ذبح کیا جاتا ہے اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، وہ خون ہم نہیں کھاتے، وہ حرام ہے. ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام ہے. اور وما اہل به لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا دیا جائے، جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، وہ چیز حرام ہو گئی. میری بہن، ان دنوں کے اندر بریانی آ جائے کسی گھر سے، یا کوئی اور چیز پکی ہوئی آ جائے. اب کئی بہنیں کہتی ہیں کہ رزق ہے، بجی کیا کر اس کو پھینکے کیسے؟ رزق ہے تو رزق کو کیسے پھینکا جائے؟ ہم بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کھا لیتے. مجھے بتائیے، سور کا گوشت اس کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے؟ کوئی چیز گندگی کے اندر، پیشاب اور پخانے کے اندر گر جائے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا کے دھو کے کھا لیں؟ اسی طرح جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، وما اہل به لغیر اللہ، اللہ نے فرمایا کیا؟ انما حرم، حرام ہو گئی، وہ حرام ہے. اس کو بسم اللہ اس کے اوپر پڑھو. مرا ہوئے جانور کو بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ اس کا گوشت جو ہے نا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے کھا لے، کیا وہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہو جائے گا؟ اسی طرح غیر اللہ کا نام جس کے اوپر پکارا گیا، کیا کرتے ہیں؟ یہ حضرت حسین کے نام کا، بی بی فاطمہ کے نام کا، علی کے نام کا، اور پھر امام جعفر صادق کے نام کا. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر نام پکارا گیا، غیر اللہ ہے. کئی تو ایسی ہیں کہ وہ یہاں تک کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ بی بی فاطمہ کے نام کی نماز تک پڑھتی ہیں. میرے پاس ایک عورت آئی وظیفہ پوچھنے کے لیے. میں نے کہا نماز پڑھتی ہیں؟ کہتی پڑھتی ہیں. بجی میں 5 نہیں، میں 7 نمازیں پڑھنی ہیں. میں نے کہا 7 نمازیں کون سی؟ کہتی سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے نام کی نماز پڑھتی ہوں، اور پھر امام جعفر صادق کے نام کی نماز پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد صبح فجر کی نماز پڑھنی. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضیلت بتائی. تہجد کا پتہ ہی نہیں، یہ ہے مسلمان. تہجد پڑھنے والے کے لیے کیا فرمایا؟ بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ ملے گا. جس دن لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے محشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، جنت کے رستے سے روک دیا جائے گا، کہا جائے گا پہلے حساب و کتاب کو پھر آگے قدم اٹھانا. لیکن جو تہجد گزار ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن اس نماز کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور غیر اللہ کے نام کے سجدے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ ہے آج کے مسلمان کا دین. اور مخصوص کر کے کالے لباس پہنے جاتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی بچوں کو بنا دیتے ہیں کپڑے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلیں سارے پہن رہے ہیں تمہارے بچے بھی پہن رہے ہیں، کیا حرج ہے اس پہ؟ عزیزات، یہ مہینہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم اور زیادتیاں نہ کرو. جو اصل چیز ہے، رمضان میں اللہ نے روزے فرض کیے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ جو اتنا افضل مہینہ ہے، جس کو اللہ کی نافرمانی کے اندر گزارا جاتا ہے، حقیقت کے اندر یہ جو ہے رمضان کی فرضیت نازل ہونے سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے.
میرے نبی نے بھی رکھے، صحابہ نے رکھے، لیکن جب رمضان کی فرضیت نازل ہو گئی تو حکم ہوا کہ اب محرم کے روزے جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے، یہ نفلی ہو گئے، کیونکہ رمضان میں روزے فرض ہو گئے تھے۔ وہ مہینہ بھی معتبر ہوا تو روزوں کی وجہ سے ہوا، اور یہ مہینہ بھی معتبر ہے تو روزوں کی وجہ سے ہے، اور جتنے بھی یہ مہینے حرمت والے ہیں اس کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں۔ ذی الحج کے اندر بھی، ذی الحج کا مہینہ آیا، 9 روزے بھی رکھے، لیکن ایک روزہ جو ہے عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک روزہ 2 سال کے گناہ معاف۔ اور یہ محرم الحرام کے اندر بھی کتنے روزے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 29۔ محرم میں، محرم کے اندر کتنے؟ 2 روزے، 9ویں اور 10ویں کا۔ کئی لوگ تو 10 رکھتے ہیں، 10 نہیں، اگر اس مہینے میں رکھنا چاہتے ہیں تو پورا مہینہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، نفلی روزے چھوڑ چھوڑ کے رکھ لے، لیکن جو سنت سے ثابت ہے وہ 2 روزے، 9ویں اور 10ویں کا۔ یہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، وہ درج کرتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عاشورہ جو کہا جاتا ہے، عاشورہ کہتے ہیں 10 کو، 10 محرم کو عاشورہ کہا اس لیے ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر 10 نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، 10 انبیاء کی دعائیں، یعنی یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے۔ دعائیں کریں اور روزہ رکھ کے 9ویں 10ویں کا روزہ رکھ کے دعائیں کریں، کیونکہ اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عاشورہ کا دن روزے کا دن ہے، اور اس دن 10 محرم کو 10 نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی۔ پہلا آدم، پہلا نبی، اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی، پہلا آدم پیدا کیا، اور وہ پہلا نبی بھی وہی، اور غلطی بھی ہو گئی، شیطان نے بہکا دیا، خطا ہو گئی، زمین پر پھینک دیے گئے۔ اللہ نے فرمایا نکل جا اے آدم، جنت سے نکل جا، جنت سے نکالے گئے، زمین پر ڈال دیے گئے۔ میں کہتی ہوں ہمارے یہ گھر ہیں نا، ہم نے بنائے ہیں، بڑی محبت ہے اپنے گھروں سے، جب تک اپنے گھر نہ پہنچ جائے سکون نہیں آتا، کتنا بھی اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو کسی کا گھر، اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر میں ہی سکون ملتا ہے۔ لیکن بابا جی آدم کہاں رہتے تھے؟ جنت میں، اور اللہ نعمتیں، جنتی لباس، پوشاکیں جنتی، کھانا جنتی، رہائش جنت کی، اور اللہ نے فرمایا جنت ایسی ہے کہ نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ایسی خوبصورت، اتنی خوبصورت جنت ہے، نہ کسی کے دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا، جتنا بھی اس کے بارے میں سوچے اس کی خوبصورتی کو وہ سوچ نہیں سکتا۔ اتنی اعلیٰ جنت سے نکالے گئے اور زمین پر ڈال دیے۔ مجھے بتائیں کتنی تکلیفیں ہوں گی، کتنی آسائشوں میں، کتنی جو ہے وہ نعمتوں کے اندر تھے، اور ساری نعمتیں چھین گئی، ساری نعمتیں، اور زمین پر پریشان حال پھرتے ہیں۔ اور پتہ لگا آدم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ 10 محرم کا دن تھا جب بابا جی آدم نے پکار لگائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
الناصرین. اللہ نے توبہ قبول کر لی. 10 محرم کو بابا جی آدم کی توبہ قبول ہوئی. اسی طرح جناب نوح علیہ السلام جب طوفان آیا، پانی کا عذاب آیا، لوگ غرق ہوئے، 10 محرم کا دن تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ لگی. اللہ نے نجات عطا فرمائی. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیڑ کے اندر تھے، انہوں نے پکار لگائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 10 محرم کا دن تھا جب اللہ نے ان کو مچھلی کے پیڑ سے نجات عطا فرمائی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے کے اندر ہے، جب وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے، سمندر کے کنارے پہنچے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونی فوجیں ہیں. اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا، فوجیں سر پر چڑھی آ رہی ہیں. حضرت موسیٰ نے آسمان کی طرف چہرہ کر لیا، اللہ اگر روکتے ہیں تو فرعونی پکڑ لیتے ہیں، اللہ اگر جو ہے یہاں سے آگے نکلتے ہیں تو آگے سمندر میں ڈوب جائیں گے، موت ہی موت ہے. اللہ آج بچائے تو تو بچائے. اللہ یہ کیسے بچانا ہے تجھے پتا ہے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اپنا عصا سمندر میں مارا. سمندر میں مارا، اللہ نے رستے بنا دیے. کس طرح رستے بنے؟ اللہ رب العزت نے پانی کو روک دیا، سڑکیں بن گئی، اور فرمایا کہ موسیٰ تو اور تیرے ساتھی اس رستے پر اپنے گھوڑے ڈال دیں. باہر اتر گئے اور فرعونیوں نے دیکھا، فرعونیوں نے جب دیکھا کہ یہ گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے، تو جب انہوں نے اپنے گھوڑے ڈالے تو پانی نے چلنا شروع کر دیا اور وہ فرعون سمیت غرق ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تو 10 محرم کا دن تھا، یعنی پریشانیوں سے نجات کا دن ہے. اسی لیے حکم میرے نبی نے دیا کہ روزہ رکھو، روزے دار دعا کرے، اللہ پریشانیاں دور فرمائے گا. دعاؤں کا دن ہے یہ. لیکن اس کا واقعہ کربلا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں وہ واقعہ کربلا بڑا المناک واقعہ ہے. حضرت حسین کی شہادت تکلیف دہ واقعہ ہے، لیکن میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے بیوہ کے 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کے، اس کے لیے یہ دن رکھے کہ 4 مہینے 10 دن تو سوگ میں رہے گی، یعنی کہ بیوہ رہے گی، اس کے علاوہ کوئی کسی دوسرے کے لیے سوگ نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا. یہ ہر مہینے ہر سال جو ہے وہ 10 دن مقرر کر دیے جائیں. برسیاں یہ آئی ہیں، کافروں کی طرف سے آئی ہیں، عیسائیوں کی طرف سے، یہودی اور مجوسی کرتے ہیں. مسلمان کو حکم نہیں ہے. مسلمان کے لیے ہر لمحہ دعا کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کرے، نماز پڑھے، اور نماز کے اندر رب جو ہے اللہ نے کیا فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. والدین کے لیے بھی دعائیں اور مومنین کے لیے بھی دعائیں. نماز کے اندر مومنین، تمام مومنوں کے لیے دعائیں نماز کے اندر ہے. ہر دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے آتے ہیں تو اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مومنین کے اندر تمام صلحاء، شہداء، مومن بندے، صحابہ اکرام سے لے کر کے جو ہے جتنے بھی مومن کل قیامت تک آئیں گے اور دنیا سے جائیں گے، ان سب کے لیے دعائیں ہیں، جن کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. تمام کے لیے دعائیں ہوتی ہیں.
یا کہ یہ جو ہے ان دنوں کو مخصوص کر لیا جائے، یعنی سال میں یہ 10 دن یا 2 دن عاشورا یا ایک دن عاشورا کا، اس دن دعا صرف کی جائے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دعا ہی نہ ہو، اس کے علاوہ صدقہ نہ ہو۔ افسوس کے ساتھ لوگ دیگیں بھی پکائیں گے، تقسیم بھی کریں گے، کھانے تقسیم ہوں گے، پانی کی سبیلیں لگیں گی، دودھ کی سبیلیں لگیں گی۔ ابھی میں آ رہی تھی، وہ نان اور حلیم کو جو ہے نا وہ تقسیم کر رہا تھا، اور وہاں پر اچھی خاصی عورتیں دونوں ہاتھوں میں نان پکڑے ہوئے اور لے کے جا رہے ہیں، بچے مرد عورتیں ایک نان پر، ایک بریانی کی پلیٹ پر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایمانوں کے سودے ہوتے۔ میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو ایک وادی بھی بھر کے سونے کی مل جائے وہ دوسری کی خواہش کرے گا، دوسری مل گئی وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ فرمایا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، قبر کی مٹی، وہی حالت ہے۔ ایک دودھ کا گلاس، اس پر ایمان ختم۔ 9ویں 10ویں محرم کو میرے نبی نے روزہ رکھا، میرے نبی نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 1 نہیں 2 رکھوں گا، 9ویں کا ساتھ میں رہوں گا۔ یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنی، یہودی 1 رکھتے، میرے نبی نے فرمایا ہم 2 رکھے۔ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی، اور 10 محرم کو ہی میرے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے۔ جب ہجرت کی میرے نبی نے مدینے میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ آقا نے پوچھا میرے صحابہ تم نے روزہ کیوں جو ہے انہوں نے یہودیوں نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے نبی اس لیے رکھا کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، یہ ان کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی تو نبی کا بھائی ہے، ہم بھی جو ہے اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ہوں گے، لیکن 1 نہیں ہم 2 رکھیں گے، 1 نہیں ہم 2 رکھیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہیں کرنا، تو جو ہے میرے نبی نے 2 روزہ رکھنے کے لیے ہمیں حکم دیا۔ اس دن روزہ ہوتا ہے، مومنین کا روزہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ سبیلے لگا کے کہتے ہیں، روزہ دار کو بھی کہتے ہیں کہ پانی پی لو، ان کو روک کے نا پانی پلا رہے۔ عزیزان، صدقہ کرنے سے کوئی نہیں روکتا، کوئی مسلک نہیں روکتا، کوئی جماعت نہیں روکتی، کوئی بھی جو ہے، لیکن صدقہ سنت کے مطابق۔ یہاں تو بریانیاں تقسیم ہو رہی ہیں، یہاں پر کھانے ان کو کھلائے جا رہے ہیں جن کے گھروں میں پہلے کھانے موجود ہیں۔ اگر صدقہ کرنا ہے تو اللہ کا حکم دیکھیں کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فرمایا کہ تمہارے صدقات غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تمہارے والغارمین، اور تمہارے صدقات ان کے لیے جو ہے اس وقت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ کئی بہنیں پوچھتے باجی صدقہ کتنے کریے، کوئی لبدہ ہی نہیں۔ عزیزان دیکھیں، یہاں تو جو ہے ہر گھر کے اندر بریانیاں یا دوسری چیزیں پک رہی ہیں، ہر چیز مل رہی ہے، لیکن وہاں سیلاب زدگان کا کیا حالت ہے؟ بلوچستان کے اندر کیا کیفیت ہے؟ چولستان کے اندر یہ عید سے پہلے کیا حالت ہوئی، ان کے بچے پیاس سے مر گئے، 1 گھونٹ پانی کے لیے، 1 گھونٹ پانی کا نہیں ملا، تڑپ تڑپ کے ماں کے ہاتھوں کے اندر انہوں نے جان دے دی، ان کے مویشی تک مر گئے، جانور مر گئے۔
نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، کوئی چیز نہیں، پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا۔ اور اب پانی ایسا آیا کہ لوگ اس کے اندر غرق ہو رہے، ڈوب کے مر رہے۔ ایک باپ اپنے 3 بچوں کی لاشیں زمین پر لٹائے ہوئے رو رہا، تڑپ رہا، نہ گھر رہے، نہ جو ہے ان کے پاس زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ جو ہے ان کے لیے ان کے کو کھانے کو ہے، نہ پہننے کو ہے، ننگے بدن ہے، کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں۔ دفنانے کے لیے ان کے پاس جو ہے کوئی چیز نہیں کہ کو کپڑا لپیٹ کے دفنا دیا جائے، لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ادھر بریانیاں بنا کے تقسیم ہو رہی، دیگیں پک رہی، لوگوں کو کھانے کھلائے جا رہے، دودھ کی سبیلیں لگائی جا رہی، پانی جو ہے وہ لوگوں کو شربت بنا بنا کے پلائی جا رہے۔ کیا یہ صدقات ہیں؟ ایسا صدقہ؟ کیا یہ صدقے اللہ نے ایسے صدقہ کرنے کا حکم دیا؟ اللہ رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا، لوگوں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس۔ بہت سارے مشائخ، بہت سارے ذاکر، بہت سارے بیان کرنے والے، بہت سارے تمہارے سامنے جو ہے پڑھ پڑھ کے سنانے والے، تمہیں حکم دینے والے، وہ کیا کریں گے کہ جو ہے لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھائیں گے۔ لوگ بڑا کہتے ہیں 10 محرم کو دیکھ پکائی نا، لوگوں میں کھانا تقسیم کیا، سارا سال مال بچ جائے گا، سارا سال مال میں وسعت ہوگی۔ یہ کیا، کہاں ہے حدیث، کہاں ہے یہ حکم؟ صدقہ اس وقت مال میں جو ہے وہ بڑھوتری کا سبب بنے گا جب جہاں پر ضرورت ہے صحیح جگہ پہ پہنچ گیا، صحیح جگہ پہ لگا، جن کو ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچ گیا، وہ مال مقبول ہے۔ اور جو ہے صدقہ 10 دنیا 70 آخرت کا فوری وعدہ ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں تو بعض لوگوں نے زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں دے رہے ہیں، کس جگہ پہ جا رہی ہے، ہماری جگہ صحیح جگہ پہ جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی طرح ہماری زکوٰۃ گئی ہے کہ نہیں گئی ہے۔ کہتے جان چھڑانی ہے، دینی چلے جی ہے بھی فلانے دے دو، انہوں دے دو، انہوں دے دو، ساڑھے کو لوگ ہو جائے، نہیں، صحیح جگہ پہ پہنچانا۔ آپ کا مال اگر صحیح جگہ پہ نہیں پہنچا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچی، اس کو پتہ چل گیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ نہیں کہ اس نے دے دی ہے تب اس کی ہو گئی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں۔ تو میری بہنوں، 10 محرم الحرام کو روزہ ہے، 9ویں اور 10ویں کا انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، اور پھر ہم نے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور پھر یہ دعائیں، یہ نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، وہ دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو اہل تشیع کی جتنا بھی ہو سکے وہ مشابہت سے بچیں۔ بعض بہنیں کہتی ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ دنوں کے اندر کالے لباس نہ پہنے، کہتے باجی تجھے جب کالے برقعے پہن دو، اللہ کے بندیوں آگے پیچھے بھی ہمارے ابائے کالے ہی ہوتے ہیں، مخصوص دن کر کے نہیں، مخصوص کر کے کوئی عمل بھی کسی قوم کی مشابہت کرتے ہوئے اگر وہ عمل کرے گا تو اس کا عمل حرام ہو۔ ویسے کالا لباس پہننا آگے پیچھے حرام نہیں ہے، پہنے سفید لباس میرے نبی کو پسند ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی سفید لباس کو پسند کیا، پہنا۔
اور فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو کفنو، اپنے مرنے والوں کو کفن دو، سفید رنگ، سفید کے کپڑے کے اندر کفن دو۔ میرے نبی نے پسند کیا، آپ پہن سکتے ہیں لیکن کسی قوم کی مشابہت کر کے مشابہت سے منع کیا گیا۔ تو یہ واقعہ کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین جنت کے پھول ہیں، حسن و حسین سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان سے محبت میرے نبی سے محبت ہے۔ فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن واقعہ کربلا کے بعد ان دنوں کے اندر سوگ منانا، کنگھی نہ کرنا، لباس نہ پہننا یا مخصوص کر کے کھانے تقسیم کرنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔